بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، نظر بد یعنی آنکھوں سے نظر لگانا قرآن و حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآنی آیات نظر بد، جادو اور سحر کے توڑ کے لیے جو اتاری گئیں، اس سے پہلے نظر بد، جادو یا سحر کا علاج کس طرح کیا جاتا تھا؟ تو اس وقت جو عامل حضرات تھے، یعنی زمانہ جاہلیت میں اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے، وہ اپنے جنتر منتر کے ذریعے نظر بد، جادو، سحر اور ٹونے کا توڑ کرتے تھے، لیکن اسلام کے طلوع ہونے کے بعد حالات یکسر بدل گئے اور علاج قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کی دعاؤں کے ذریعے کیا جانے لگا۔ ان جنتر منتر میں چونکہ کفریہ کلمات تھے، لہذا اسلام کے اندر ان کو ترک کر دیا گیا، اور قرآن و کریم حدیث میں شرعی حیثیت جو ہے نظر بد کی کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نظر بد کا توڑ کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کی آیات عطا فرمائی۔ عرب کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر بد لگانے والے بہت سے لوگ مشہور تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ شرط لگا کر نظر بد لگاتے تھے، اور جو جانور یا اونٹ ان کو پسند آ جاتا تو اس کا گوشت کھانے کا ان کو دل کرتا، تو یہ نظر بد لگا کر اس اونٹ یا جانور کو گھر آ جاتے تھے اور اپنی لونڈی یا غلام کو پیسے دے کر کسائی کے پاس بھیجتے تھے کہ جاؤ فلاں آدمی کا اونٹ ذبح ہو کر کسائی کے پاس پہنچ چکا ہوگا، اور وہاں سے ہمارے لیے گوشت لے کر آؤ، اور وہاں اس کا گوشت بک رہا ہوگا۔ اور ان نظر بد لگانے والوں کو اتنا یقین اور اعتماد تھا اپنی نظر بد پر کہ وہ نظر بد لگا کر پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور واقعی ایسا ہوتا تھا کہ یہ نظر لگا کر واپس پلٹتے، اونٹ نظر بد لگنے کے بعد گر کر تڑپنے لگتا تھا، اور یہ خوشی خوشی نظر بد لگا کر اس کا گوشت خریدنے اپنی لونڈی یا غلام کو بھیجتے تھے کہ جاؤ اور جا کر ہمارے لیے گوشت لے کر آؤ۔ تو اونٹ نظر بد لگنے کے بعد تڑپنے لگتا، مجبوراً اس کا مالک اس کو ذبح کر کے کسائی کو بھیج دیتا۔ تو یہ وہ حالات تھے جن کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اور آنے والی تمام امت کو قیامت تک کے لیے نظر بد سے بچانے کے لیے اور اس کا توڑ کرنے کے لیے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ قلم کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ اتاری گئی ہیں۔ سورہ قلم پارہ نمبر 29، آخری 2 آیات، ان کا شان نزول یہ ہے کہ یہ نظر بد کا جو بھی اثر ہوتا ہے، کسی بچے پر ہو، کسی جانور پر ہو، کسی مرد پر ہو، کسی عورت پر ہو، تو یہ آخری 2 آیات جو ہیں یہ تلاوت کر کے دم کر دی جائیں یا پانی میں دم کر کے پلائی جائیں، کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ جو ہے یہ آیات جو ہے وہ دم کر کے پلائی جائیں یا دم کی جائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نظر بد کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر بد لگے تو یہ سورہ قلم کی جو آیات ہیں وہ دم کر دی جائیں تو اس نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ان آیات اترنے کے بعد بھی یہ کفار جو تھے وہ نظر بد لگانے کے لیے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نظر بد لگائی، لیکن اللہ پاک نے ان آیات کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ و مامون رکھا۔ نظر بد کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نظر بد اچھے بھلے انسان کو قبر اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد کے توڑ کے لیے ان آیات کو تلاوت کر کے 7 مرتبہ جو ہے وہ پانی میں پلائیں تو انشاءاللہ تعالی نظر بد کا جو اثر ہے وہ جلد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین و سامعین، آج کے اس
कठिन दौर के अंदर हसद और नजर बद जो है वो बढ़ चुका है। आप अपने बच्चों के जो मामलात हैं और अपने मामलात हैं जो आपको अल्लाह ने नेमतें अता की हैं उसका इजहार हर आदमी के सामने न करें, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो हसद में मुब्तला हो जाते हैं, और जब हसद में मुब्तला हो जाते हैं तो वो फिर नजर बद लगाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें जो नेमतें अता की हैं उनका इजहार जो है वो हर आदमी के सामने न करें, वरना हमारे मामूलात जो हैं वो रुक जाएंगे हसद की वजह से, नजर बद की वजह से। अब मैं कुरान करीम फुरकान हमीद की आखिरी दो आयात जो सूरह कलम में अल्लाह पाक ने पारा नंबर 29 में उतारी हैं, और ये नजर बद के लिए और उसके तोड़ के लिए मुअस्सर हैं। आप खुद भी दम करके अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर, अपने मामूलात के ऊपर इनको दम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। तर्जमा, और जरूर काफिर तो ऐसे मालूम होते हैं कि गोया अपनी बद नजर लगाकर तुम्हें गिरा देंगे जब कुरान सुनते हैं और कहते हैं कि ये जरूर अकल से दूर हैं और वो नहीं है नसीहत मगर सारे जहानों के लिए। नाज़रीन व सामीन, पारा नंबर 29 है, सूरह कलम है, और ये दो आखिरी आयात हैं। इनकी जो है वो आप कसरत से तिलावत किया करें, पानी के ऊपर दम करें या वैसे दम करके जो है वो आप नजर बद का तोड़ कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें शरीयत मुतहरा पर और हदीस मुबारका पर चलने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।